بسم اللہ الرحمن الرحیم 75واں سالانہ جشن دارالعلوم تاج المساجد بھوپال۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً خوشی ہوگی کہ اہل مدھیہ پردیش کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ دارالعلوم تاج المساجد میں 75 سالہ جشن منایا جا رہا ہے، اور اس میں ملک کی مختلف ریاستوں سے بڑے بڑے علماء اکرام تشریف لا رہے ہیں۔ تو وہاں کا ایک مضمون ہے، پمپلیٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، اور ان علماء اکرام کے بھی نام آپ کو بتانے کی میں کوشش کروں گا۔ جو اس میں شرکت کرنا ہے ان کے فوٹو اور ان کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے بتائی جائیں۔ تو دارالعلوم تاج المساجد بھوپال جو وسط ہند کا عظیم دینی تعلیمی ادارہ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی قدیم ترین شاخ ہے، الحمدللہ اس کے قیام کو 75 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ خوشی کے اس تاریخی اور سنہرے موقع پر 31 اکتوبر، 1 نومبر، 2 نومبر بروز جمعہ، سنیچر اور اتوار دارالعلوم میں 75واں سالانہ جشن کے عنوان سے مختلف علمی، دینی اور فکری تقریبات مختلف موضوعات پر منعقد ہونے جا رہی ہیں، جن میں مشاہیر علماء اکرام کی علمی مذاکراتی مجلس اور خاص طور پر ابنائے قدیم یعنی جو دارالعلوم تاج المساجد میں 75 سالوں میں جو لوگ پڑھے ہیں ان کی تاثراتی نشست شامل ہے، جس میں ملک بھر کے مختلف اہم دینی اداروں کے ذمہ دار اس میں شرکت کریں گے اور ان کو موقع دیا جائے گا۔ اجلاس عام، یہ 3 دن کا پروگرام تو خاص ہے اور 1 وقت کا پروگرام عام ہے۔ تو جو عام پروگرام ہے وہ کب اور کہاں ہوگا تو آپ جانیے اس میں دارالعلوم تاج المساجد میں اس اہم موقع پر بتاریخ 1 نومبر یعنی 1 نومبر بروز سنیچر بعد نماز مغرب ایک عظیم الشان اجلاس عام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں دارالعلوم تشریف لائے علماء اکرام کے بیانات ہوں گے۔ اس اجلاس عام میں تمام ہی لوگوں سے شرکت کی پرخلوص درخواست ہے، تشریف لا کر مہمان کے بصیرت افروز خطابات سے مستفید ہوں اور ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں کون کون شرکت کریں گے۔ زیر صدارت ہے حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی صاحب ندوی حفظہ اللہ، ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ یو پی۔ آج ہم میں کتنے لوگ ہیں عقیدے کے بارے میں خالی ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح اللہ کی ذات پر یقین ہو ہمیں کہ سب وہی کرتا ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، اے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے دنیا میں، بعض ملکوں میں آپ سب جانتے ہیں ان کو حال یہ ہو رہا ہے نوجوانوں کا کہ اس کے نتیجے میں ایمان ذہن و دماغ سے نکل رہا ہے، ایسے کلمات زبان سے نکل رہے ہیں کہ آدمی سمجھتا نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان والوں کو آزمائے گا، اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہم نے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے، ہم ان کو بھی آزمائیں گے تاکہ دیکھ لیا جائے کہ سچے لوگ کون ہیں۔ یہاں پر جو آزمائش ہوتی ہے اس سے ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ کبھی ایسا آدمی سوچنے لگے کہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، تو یہ آخر کیا ہو رہا ہے، اللہ کی طاقت معاذ اللہ کہاں چلی گئی؟ اس طرح کے اگر تصورات پیدا ہوں گے تو اس کے نتیجے میں ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس میں مہمان جو آ رہے ہیں، خصوصی مہمان جن کو مدعو کیا گیا ہے، اس میں حضرت مولانا سفیان صاحب قاسمی، محتمم دارالعلوم دیوبند وقف۔ جانشین شیخ سالم، جانشین شیخ سالم، جانشین شیخ سالم، جانشین شیخ سالم حضرت سفیان ہے، قوم و ملت کے مفکر حضرت اور دوسرے مہمان خصوصی اس میں جو ہیں وہ حضرت مولانا زکریا صاحب ندوی سنبلی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ یہ علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے، اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے۔ یہ علم ہی کا فضل ہے کہ عز منتشا ہوئے، اور راہ دین کے لیے چراغ درخشاں ہوئے۔ سمجھ لو علم کا یہ راستہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تیسرے مہمان خصوصی جو اس میں آ رہے ہیں
حضرت مولانا ابو جعفر حسان صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہم، مہاراشٹر بھیونڈی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو ظفر حسان ندوی ازہری، اور آپ حضرات کو پیس ٹی وی اردو کی جانب سے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چوتھے مہمانی جو خصوصی اس میں آ رہے ہیں وہ ہیں حضرت مولانا عمیر صدیق صاحب ندوی دامت برکاتہم، صدر ماہنامہ معارف اور دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ۔ تاکہ ہم آج جو مسائل پیش آ رہے ہیں ان کا آسانی سے حل نکال سکیں۔ محمد نافع کون ہے بھائی؟ محمد نافع، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ واہ، بہت اچھا سوال ہے۔ سوال اس لیے اچھا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے آس پاس کے حالات کا کچھ احساس ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اس کا جواب تو ہم دے ہی چکے ہیں کہ آپ ان کتابوں کو دیکھیے۔ مثال کے طور پہ مولانا کی تاریخ دعوت و عظیمت ہے۔ جو اس میں چوتھے مہمانی خصوصی ہیں وہ ہیں حضرت مولانا عمار صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم، ناظر عام ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان ہو، کہیں کا ہو، کیسے ہی ہو، وہ اگر اپنی اولاد کو بہت زیادہ چاہنے والا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس کو سب سے قیمتی چیز دے کر دنیا سے رخصت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیے ارشاد فرمایا کہ وہ اس کو علم اور تہذیب سکھا دے۔ علم اور تہذیب، یہ دو چیزیں اگر وہ اپنے بیٹے کو اس سے آراستہ کر دیتا ہے، اس کو سکھا دیتا ہے، تو اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز اپنے بیٹے کو دے دی۔ پانچویں جو مہمانی خصوصی ہیں ایم پی کی آن شان بان حضرت مولانا مفتی غازی ولی احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ ریاض الاسلام سرونی۔ کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہے، یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے۔ اور اس میں جو چھٹے جو مہمان خصوصی ہیں ملک کے مایہ ناز عالم دین حضرت مولانا خالد بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم، ڈائریکٹر دار ارقم پبلک اسکول بنگلور کرناٹک۔ یہ بڑے سائیکالوجی ایک عالم ہیں، ان کو میں نے خود بھی سنا ہے، بہت نفسیات سے واقف ہوتے ہیں، بچوں کی بڑوں کی، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طبقے پر کس طریقے سے محنت کرنا چاہیے تھی۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے بچے ایمان پر باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہم اسکولوں کو بھیج رہے ہیں، ہم ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کے بچے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد صبح سے شام تک کفر سن رہے ہیں، کفر بول رہے ہیں، کفر کے اعمال کر رہے ہیں۔ 40 دن آدمی جماعت میں بلا کر لے جاتے ہیں، ایمان بولنے کراتے ہیں، ایمان سننے کراتے ہیں، ایمان کرنے کراتے ہیں، تو آدمی کی حالت کیا ہونے لگتی ہے؟ دینی بن جاتی ہے۔ اگر LKG سے بچہ شروع کر کے 10th اسٹینڈرڈ تک مسلسل کفر سنے، کفر بولے، کفر دیکھے، کفر کرے، تمہارا بچہ ایمان میں باقی رہ جائے گا کہ لو۔ تو اس میں جو چھٹے عالم دین مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کر رہے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی محمد مقصود عمران صاحب رشادی، امام خطیب جامع مسجد سٹی بنگلور کرناٹک۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کون ہیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں،
اور کون جو 7ویں مہمان خصوصی ہیں وہ حضرت مولانا رفیق صاحب ندوی مقیم دوحہ قطر، اور 8ویں جو مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا سید تصور حسین صاحب فلاحی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ اسلامیہ پنجابی پیپل. میں اپنے محبوب کے لیے تو جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا بھیجتا ہوں. میرا محبوب تو بے پاؤں بھی رکھے گا اور بیٹھے گا بھی، سجدے بھی کرے گا، تو دنیا کی قالی کہیں اس کو جو جنت کا ٹکڑا لے کر آئے گا، اور قیامت تک اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جو جائے گا اور اس ٹکڑے پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا، تو وہ محبوب کا امتی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ اس نے جنت میں 2 رکعت نماز پڑھی. اچھا، صدر مجلس استقبالیہ جو استقبال کے صدر رہیں گے جس مجلس کے، وہ ہیں مولانا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ندوی، اور سرپرست اعلیٰ مجلس استقبالیہ محترم جناب شمس الحسن صاحب. یہ تھے اس کے جو سرپرست اعلیٰ مجلس استقبالیہ کے. اور بھی جو لوگ رہیں گے استقبال میں ان لوگوں کے مہمانوں کے، وہ بھوپال کے بڑے بڑے عالم دین رہیں گے، جیسے حضرت مولانا سید مشتاق علی صاحب ندوی، مفتی ابوالکلام صاحب قاسمی، اور بھی متعدد علماء اکرام کے اس میں نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس پروگرام میں آپ ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ کافی آپ کو نفع ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.